में चले जाना था जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना था। तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि क्या यहां की अदालतें आजाद नहीं हैं? क्या यहां की जो अदालतें हैं इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस हुई है आज तक? हम तो वो जमाना नहीं कि हम टेलीफोन कर रहे हैं कि जस्टिस क्यूम जी हमें केस में ये रिजल्ट चाहिए। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी सोचा नहीं हमला करने का। हमने किसी इदारे को हमने आज तक हमने इदारों को चलने दिया। नैब का इदारा जो चला है, मैं बता दूं आज कि नैब ने कुछ 280 अरब रुपया अपने सारे को 18 साल में इकट्ठा किया था। हमारे 3 सालों में उन्होंने 480 अरब रुपया इकट्ठा किया है, क्योंकि हमने मुदाखलत किसी में नहीं की। तो मैं जो आज सवाल पूछता हूं कि ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। इनका तो मकसद ये कि था, इसीलिए ये सारी जद्दोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे NRO, दूसरा NRO। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे। 2-2 दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में। तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए थे। ये जो है ये NRO 2 है। ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, ये 95% जो केसेस हैं ये सारे इनके दौर के हैं। ये इनके जो 10 साल थे उनके दौर के केसेस बने हुए हैं। और अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कानून लेके आए हैं नैब की अमेंडमेंट्स का, मैं आज आप सारी कौम को यह बताना चाहता हूं। इन्होंने जो नैब का अमेंडमेंट कानून लेके आए हैं, और यही कानून इन्होंने कोशिश की थी जब हम फैटफ की लेजिस्लेशन असेंबली से पास कर रहे थे, और हमारा मकसद यह था कि फैटफ सी ग्रे लिस्ट से निकले, जो इनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट पे थे। तो जब हमने फैटफ का कानून पास किया तो इन्होंने तब कोशिश की, ब्लैकमेल किया कि हम फैटफ के लिए तब वोट देंगे जब आप हमें NRO देंगे और ये नैब के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। तब आपको पता होना चाहिए इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। तो इनके बगैर हमने फैटफ की लेजिस्लेशन पास की, जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। तो इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। इस मुल्क का 1200 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था इन सारों के नामों पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये NRO 2 मिल जाएगा इनको कल। अब सवाल ये है कि ये जब कहते कि जी हम बेबस हैं, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आप सिंसियर हैं इस मुल्क में, तो क्या आपको ये जो 1200 अरब है, इसमें से अगर आप ये माफ करवा रहे हैं, सोचे ये इसका 400 अरब आ जाए तो हम फिर बिजली की कीमत नीचे ला सकते हैं। और फिर मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि जब हमने रूस से बात शुरू कर दी थी तेल की, अगर आपको फिक्र थी इस कौम की और आप सारा वक्त 3.5 साल से महंगाई की बात करते थे, तो अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आपने क्यों नहीं, 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका की इजाजत नहीं मिलती। हमने जब तेल सब्सिडाइज किया था तो हमारा पूरी कोशिश ये थी कि उसके बाद हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो श्रीलंका लेने लगा है, जो बांग्लादेश लेने लगा है। हमने भी रूस से तेल लेना था और उससे फिर हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देना था। इन्होंने बजाय वो लेने के रूस से तेल, क्योंकि इनके जो जिनके ये गुलाम हैं उनका हुक्म नहीं है इनको, लिहाजा अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। असल मकसद जिसके लिए ये आए थे वो अब आपके सामने आ गया। NRO इन्होंने लेना था, NRO 2 अब इन्होंने खुद ही अपने आप को दे दिया है, और इससे 1200 अरब रुपया इस कौम का ये हजम कर जाएंगे। पहले सारा पैसा हजम किया NRO 1 पे, ये दूसरा है अब। और फिर जो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं अब,
مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گیا ہے. اور وہ مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہیں پچھلے مہینے, جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے, ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا, جس طرح سری لنکا اب تیل نہیں خرید سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے, جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا, آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا. اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں, کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ, کوئی چیز مفت نہیں ملتی, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے, وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت ہوگی, وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت, وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات. لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی, جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا, جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا, وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لا توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز, ایک اور ان کا مانڈوی والا, اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی, وہ کیوں بنایا تھا, ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو, اس سب کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے NRO لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں, میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے, یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے, اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن, FIO ہوگی دفن, سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں, میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا, جس طرح کی FIRs کٹوائی, ہمارے اوپر بلاسفیمی کے کیس کر دی. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفیمی کا کیس نہیں کرتی, یہ انہوں نے کر دیے. اب 8 FIR میرے اوپر ہیں, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں, ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی, اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت, ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں, ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں, ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں. پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں, اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر FIRs کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ
ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے, صحافیوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے, میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے, اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے, یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں, جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز, پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے, نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے, نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے. لہٰذا ہم سب نے مل کے, ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کرنی ہے. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے پرامن احتجاج, وہ ہم کریں گے, اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشنز نہیں, صاف اور شفاف الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں, جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو ملوث ہیں اس میں, اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے, اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا, حالات اور بگڑیں گے. سیاست کے اندر غیر یقینی فضا بڑھتی جائے گی, وہ معیشت کو افیکٹ کرے گی. صرف راستہ ایک ہی ہے, صاف اور شفاف الیکشن کا, اور وہ ہم سب نے مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد.